میں اس مختصر وقت دے اندر روایتی دروس تو ہٹ کے تواڈے نال کچھ عقیدے دیاں باتاں کرنا چاہنا ہاں، تاکہ ساڑی نوجوان نسل نوں کچھ عقیدے دا پتہ چل سکے۔ کیونکہ عقیدے دا موضوع جدوں بیان کیتا جائے سمجھ ادوں آندی آ جے پوری انسان توجہ کرے۔ اور اے موضوع ایسے ہوندے نے کہ جنہاں دے اندر تعلیم دین والا یعنی پڑھاؤن والا انداز اگر بیان کرنے والا اختیار کرے تو پھر سمجھ آؤندے نہیں۔ بہرحال میری کوشش ہوئے گی تسی توجہ نال سنو، تے پھر جے کسے گل دی سمجھ نہ آوے تانوں اجازت ہے انہوں پوچھو، جب تک تحقیق یا تہاڑی تسلی نہیں ہوندی تے تہاڑا حق ہے کہ تسی میرے کولوں بار بار سوال کرو۔ کیوں؟ علم دے معاملے دے اندر جو شرم و حیا ہے یہ انسان نو جاہل بنا دیندا ہے۔ یہ جڑی آیت مبارکہ میں پڑھی ہے نا، اس سے اندر بظاہر اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق نے فرمایا ہے کہ انہوں نے زندہ آسمان تے اٹھا لیا گیا ہے۔ تو اس سے متعلق ایک مسلمان دا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور یہ ہوئی مسئلہ ایک ایسا اہم اور حساس مسئلہ ہے کہ جتھوں آ کے مرزائی ساڑھے عقیدے دے اندر نقب زنی دی کوشش کر دیں۔ کوئی بھی قادیانی ہوئے تھوڑا جا سوجھ بوجھ والا، وہ تواڈے نال کدی کسی دوسرے مسئلے تے گفتگو کرن واسطے تیار نہیں ہوئے گا۔ وہ تانوں اس مسئلے تے لے آئے گا، وہ کہے گا جی دسو عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں یا فوت ہو گئے نہیں۔ یہ مسئلہ بڑا ہی اہم ہے، عقیدے دے نال تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماؤں نے، ابن ماجہ دی روایت کہ جدوں میں معراج واسطے آسمانہ تو اوپر گیا نہیں، فرماؤں نے کہ میری رستے دے اندر ابراہیم علیہ السلام نال عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی۔ یہ تینوں پیغمبر قیامت دے متعلق گفتگو کر رہے سن کہ قیامت کدوں آنی ہے، تے کہیں نے کہ جدوں یہ سوال
ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نو ہویا تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کہن لگے کہ اس دا علم کندے کول ہے؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سوال ہویا، وہ بھی فرماؤن لگے کہ مینوں علم نہیں کدوں آنی اس دا علم کندے کول ہے؟ اللہ کو۔ جدوں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دی باری آئی، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماؤن لگے کہ مینوں صرف اینا دسیا گیا ہے کہ تسیں دنیا تے دوبارہ جاؤ گے، تواڈے جان تو بعد پھر جلدی قیامت آ جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نو کہا گیا کہ نہیں وقت معین دسو، وقت معین دا پتہ تانوں؟ وہ کہنے لگے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ نو میں سوال کیتا اللہ کو کہ یا اللہ قیامت کدوں آئے گی؟ تے اللہ نے مینوں کہا کہ اے عیسیٰ جدوں تو دوبارہ دنیا تے نازل ہوئیں گا، تیرے نازل ہون تو بعد جلدی قیامت آ جائے گی۔ اتھے ذرا غور کرو، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دی دوبارہ آمد نو، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دے دوبارہ آن نو شریعت نے کندے نال مشروط کیتا ہے؟ قیامت دے نال۔ اور قیامت نو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دی آمد نال۔ اس دی وجہ کی ہے؟ اس دی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان واسطے ضروری ہے کہ جس طرح وہ قیامت دے وقوع دا انکار کرے تو دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے نا۔ تو اگر وہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دے دوبارہ نزول دا انکار کرے گا، انہیں حقیقت دے اندر عیسیٰ دے نزول دا انکار نہیں کیتا، بلکہ کس دا انکار کیتا ہے؟ قیامت دے آن دا انکار ہے۔ یہ دو لازم ملزوم چیزیں جے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو پھر قیامت آنی ہے، جے نہ آئے تو قیامت نہیں آنی۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرماؤندے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ کہ جس طرح اس قرآن اتے ایمان لے ہونا ضروری ہے، اس سے متعلق یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ دی یہ سچی کتاب ہے، شک شبے تو کی ہے، پاک ہے۔ پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ علم غیب کندے نال خاص ہے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات نال۔ پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ مسلمان واسطے اللہ نے 5 نمازاں۔ پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ مسلمان واسطے اللہ نے زکوٰۃ فرض کی تھی۔ پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ جنہیں بھی انبیاء آئے نا، اللہ تعالیٰ نے جڑیاں انہوں نے کتاباں دے کے بھیجیا، انہاں کتاباں نو مننا، انہاں تے ایمان لیاؤنا ایک ہی ہے۔ ہن یہ ساریاں چیزاں بیان کرن تو بعد پھر فرمایا ہے وبالآخرۃ ھم، پھر قیامت تے بھی یقین ہوئے۔ جے قیامت تے یقین نہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس دا قرآن تے بھی یقین نہیں، اس دا انبیاء تے بھی یقین نہیں، اللہ دی ذات تے بھی یقین نہیں۔ اسی ہی طرح جس دا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دے دوبارہ نازل ہون تے یقین نہیں، وہ عقیدہ رکھدا ہے کہ انہوں نے نہیں آنا، وہ فوت ہو چکے ہیں، تو اس زمانہ یہ ہے کہ انہیں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دے نزول دا انکار نہیں کیتا، در پردہ انہیں کہا انکار کیتا ہے؟
قیامت دا۔ تے اگے اللہ کی فرماندے نے اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ہم المفلحون۔ جے اے عقیدہ ہوئے گا تے تسی ہدایت یافتہ جے عقیدہ نہ ہویا تے تسی ہدایت یافتہ نہیں۔ ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر دوں کہ اے اللہ دے رسول، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوں گے۔ تے آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، اگر تیرے کولوں کوئی اس بات کا سوال کرے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے یا نہیں آنا، تے تو اے قرآن مجید دی آیت پڑھ کے انہوں دسی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ جنہیں بھی اہل کتاب نے، اہل کتاب یہودی اور عیسائی نے، فرمایا جنہیں بھی اہل کتاب نے لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، عیسیٰ علیہ السلام دی موت تو پہلے سارے لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ ایمان لے ہوں گے۔ تے آگے فرمایا قبل موتی، موت تو پہلو۔ فرمایا اے آیت پڑھ کے دسی انہوں تے دسو عیسائی ہے نے نا علی یہودی، اینا عیسائیاں دا اور یہودیاں دا موجود ہونا اس بات دی دلیل ہے کہ حالی عیسیٰ علیہ السلام حیات میں۔ یہ آپ نے فرمایا، اور پھر آپ نے علامتاں دسیں، نشانیاں دسیں تاکہ میری امت دھوکھا نہ کھا جائے۔ وہ نشانیاں کی دسیں؟ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتیاں دے سہارے بیت المقدس دے، بعض روایتاں دے الفاظ دمشق دا شرقی مینارہ، بعض روایتاں دے مطابق اوتھے بیت المقدس دی صراحت ہے۔ تے ان دی تطبیق محدثین نے کیتی، فرمایا کہ چونکہ بیت المقدس جڑا ہے فلسطین، اے اصل دمشق دا شام دا حصہ ہے، اس واسطے کتے بیت المقدس کہہ دیتا ہے، کسے دمشق کہہ دیتا ہے۔ وہ بیت المقدس دا جڑا شرقی مینارہ ہے نا، تے آپ نے ان دا رنگ بھی دسیا، وہ سفید ہوئے گا۔ اس مینارے اتے آؤں گے تے نماز دا وقت ہوئے گا، صفاں بن چکی ہیں، امام مصلی اتے کھڑا ہے، تو ادھروں آواز آوے گی شرقی مینارے تو کہ میں عیسیٰ بن مریم ہاں، میں نازل ہو چکے ہاں، میرے واسطے سیڑھی دا انتظام کرو، میں تھلے اترنا چاہوں۔ امام مصلی چھڑ دے گا، عیسیٰ علیہ السلام واسطے سیڑھی دا انتظام کیتا جائے گا، سیڑھی لگائی جائے گی، آپ اس مینارے تو سیڑھی دے ذریعے تھلے مسجد دے سین چترن۔ ہوں اتنے سوال ہے آئے کتوں آسمانہ تو تے آگے پھر مینارے تے کیوں اتر گئے؟ وہ فرشتے جڑے مینارے تے لے آ سکتے ہیں تے تھلے لوکاں دے سامنے نہیں سن لے آ سکتے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، وہ مینارے تے کیوں بٹھاتا ہے؟ وہ اس واسطے بٹھایا کہ اللہ دے علم سی کہ کئی بدبخت ایسے ہونے نے کہ جنہاں نے عیسیٰ بن مریم ہون دا دعویٰ کرنا، تے جیڑا عیسیٰ بن مریم ہوئے گا نا، انہیں زمین تے نہیں اترنا، انہیں کتھے اترنا ہے؟ بیت المقدس سے شرقی مینارے تھے۔ ہن تسی دیکھ لو، یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی دعویٰ کیتا، وہ کہیں ہے کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں،
مسیح موعود دا مانا عیسیٰ بن مریم. تو وہ آندا میں پیدا کس طرح ہویا؟ آندا جی میں بیٹھا سا تے یکا یک مینو حمل ٹھہر گیا ہے، مینو بچہ پیدا ہونے والا ہو گیا. تے جدوں وہ بچہ مینو پیدا ہویا نا تے میں ویکھیا کہ وہ میں ہی پیدا ہویا ہاں. ایسیاں کئی ایسیاں باتیں. حضرت ایک دن نا میں اس لائبریری سے مطالعہ کر رہا سا تے اس یہ کتاب ہے در ثمین، یہ شعراں دی کتاب ہے، مرزا غلام احمد دی. یہ بات بڑی دلچسپ ہے، حوالہ یاد رکھن والا ہے. کتاب دا کی نام ہے؟ در ثمین. ثمین دا یہ قیمتی، در موتی، در ثمین قیمتی موتی. یہ منظوم کتاب ہے. ان کچھ اردو دے شعر نے، کچھ فارسی دے شعر نے. وہ ایویں ہی نا میری نظر پئی تے میرے ذہن سے خیال آ گیا، اللہ نے تے قرآن سے کیا کہ کوئی نبی شاعر ہویا ہی نہیں، کوئی نبی شاعر ہویا ہی نہیں. تے انہیں شعراں دی کتاب لکھی ہے. تے میں کھولی، اتفاق ایسا جدوں کھولی نا تے گلستان دے فارسی دے شعر نکلے. پھر میرے ذہن سے جستجو پیدا ہوئی کہ میں ویکھاں تے صحیح یہ شعر ہے کندے. میں گلستان بھی کھول لئی تے بوستان بھی کھول لئی تے نال در ثمین کھول لئی. تے وہ 2 دن لائے تے 2 دن لاؤن تو بعد نتیجہ یہ نکلیا کہ وہ در ثمین وچوں 12 شعر میں کچھ گلستان دے اور کچھ بوستان دے. میں صرف فارسی شعراں دی گل کر رہے ہیں، دوسرے اشعار دی نہیں. یہ جڑے فارسی شعر مرزے نے کیا سی نا کہ میرے شعر نے، انہاں وچوں 12 شعر اے میں بابے سعدی دے کڈے کہ ہے سن شیخ سعدی دے تے مرزے نے. دیکھو نا ان اللہ علی کل شیء، اللہ نے فیصلہ کیتا ہے کہ کوئی نبی شاعر نہیں، تے خود کہندا میں شاعر ہاں. تے اپنی زبانوں ہی نے اقرار کر لیا نا کہ میں نبی نہیں. اے اللہ دی ذات ہے نا، جس طرح مرضی اقرار کروا لے انسان کو. تو میں بعض دفعہ یہ پھر کہندا ہے بھی آج تک کسی نے کوئی ایسا نبی دیکھا کہ جڑا نامی گرامی چور ہوئے؟ کوئی نبی ایسا ہوئے تے جے کسے ویکھنا ہوئے تے مرزے نو دیکھ لا. تو بہرحال ایک ضمناً بات سی. اے مینارے تے اس واسطے تاکہ اصلی عیسیٰ اور جعلی عیسیٰ دے اندر فرق ہو سکے. اے جے حکمت کہ فرشتیاں لے آ کے اوتھے بٹھاؤنا ہے، تھلے نہیں لے آنا، تاکہ اصلی اور نقلی عیسیٰ دا فرق ہو سکے. تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے 2 زرد رنگ دیاں چادراں دا لباس پہنے ہوئے گا. جس طرح احرام ہوندا ہے نا، ایک چادر تیڑ تے ایک اوپر. یہ لباس کیندا ہوئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام دا. جدوں ان آسمان تو اترنا، یہ یاد رکھو مرد نو زرد رنگ پاؤنا منع ہے. مرد نو زرد رنگ، خالص زرد رنگ اے پاؤنا منع ہے. لیکن اے عیسیٰ علیہ السلام دا خاصہ ہے کہ جڑا اصلی عیسیٰ ہوئے گا نا، جدوں انہیں لوگاں دے سامنے آنا ہے تے 2 چادراں دا لباس ہوئے گا تے ہوئے گا بھی زرد رنگ دا. تے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤندے نے
کہ عیسیٰ علیہ السلام دی ایک اور علامت ہے، آپ دے بال کالے سیاہ کنڈیالے ہون گے، کنڈلا والے، کالے اور کنڈلا والے۔ تے آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر تھوڑا جا چکاؤں گے نا، اس طرح جس طرح میں چکایا، فرمایا کہ والاں چوں پانی دے قطرے ڈگن گے، تے جے اس طرح سیدھا سر کر لیں گے تے پانی بند ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں وال خشک نے، پانی کتھوں آیا سی تے کتھے۔ تے جدوں بھی وہ سر تھلے کرن گے تے والاں چ کی ہون گے؟ پانی دے قطرے۔ اے سانو علامتاں دسیاں تاکہ میری امت اصلی اور جعلی عیسیٰ دا امتیاز کر سکے۔ اے سانو علامتاں دسیاں۔ اور پھر ایک بات اور یاد رکھو، جدوں کتب حدیث دا مطالعہ کریے نا، عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق آندا ہے کہ آپ نے فرمایا اے حج اور عمرے دا اکٹھا احرام بنن گے۔ اے یاد رکھو، عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرے دا کٹھا احرام بنن گے۔ تے انہاں نے احرام کتھوں بننا؟ مقام ارائحات۔ اے مقام ارائحات جڑا ہے نا، اے میقات نہیں، اے بھی یاد رکھو۔ اے بھی امتیاز صرف عیسیٰ علیہ السلام دا ہے کہ سوائے عیسیٰ علیہ السلام دے اس مقام تو کوئی احرام نہیں بن سکتا ہے۔ اچھا ایک اور امتیاز ہے، عیسیٰ علیہ السلام دے لباس دو چادر زرد رنگ دیاں، احرام حج عمرے دا اکٹھا، تے بنن گے کتھوں؟ مقام ارائحات۔ تے پھر احرام دیا چادراں دا رنگ کی ہوندا ہے؟ سفید۔ ان دی کی حکمت ہے؟ سفید چادراں دا احرام پہنا کے نا، ہن کیا کہ زبانوں کا لبیک اللہم لبیک، کی مانا کہ یا اللہ میں اے جڑا کپڑا ہے نا، اے بالکل بے داغ کر کے تیرے سامنے لے کے آیا، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ ہن میرے دل نو بھی بالکل بے داغ کر دے، جس طرح اے چادراں بے داغ نے، جس طرح اے میل تو صاف نہیں نا، تے میرے عقیدے نو بھی میل کچیل تو کی کر دے؟ صاف کر دے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام دا اے امتیاز ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دا احرام اوہی دو زرد چادراں ہون گی ہیں، او زرد دو چادراں، یہ عیسیٰ علیہ السلام دا کی ہے؟ احرام۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام حج عمرہ کرن گے، تے کرن تو بعد پھر فرمایا وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ۔ ذرا حدیث دے الفاظ سے غور کرو، فرمایا خنزیر نو قتل کرن گے۔ خنزیر نو قتل کرن دا معنی یہ ہے کہ جدوں عیسیٰ علیہ السلام دے ہتھوں خنزیر قتل ہوئے گا نا، تے اس خنزیر دی نسل دا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام دے زندہ ہون تے بہت بڑی دلیل ہے کہ خنزیر دی نسل حالی باقی ہے، جنی دیر تک وہ باقی ہے تے عیسیٰ علیہ السلام کتھے نہیں۔ تے جدوں انہاں دے ہتھوں خنزیر دا قتل ہوئے گا تے اے خنزیر دی نسل دا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہودیاں اور عیسائیاں دا باقی رہنا، اے بھی عیسیٰ علیہ السلام دے زندہ ہون دی، خنزیر دا نسل دا حالی موجود ہونا، اے بھی عیسیٰ علیہ السلام دی زندہ ہون دی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہن پھر فرمایا وَيَكْسِرُ الصَّلِيبِ،
قتل کرنگے کنوں؟ خنزیر نو پہلے خنزیر قتل کرنگے ویکسر الصلیب تے عیسیٰ علیہ السلام پھر صلیب توڑن گے. ایتھے واو ترتیب واسطے ہے. جس طرح حدیث سے واقعات بیان ہوئے نو تمام محدثین دا اور صحابہ دا اس بات اتے اتفاق ہے، اجماع ہے کہ واو تفسیر واسطے نہیں ترتیب واسطے ہے. اس واسطے فرمایا پہلے خنزیر قتل ہوئے گا تے پھر ویکسر الصلیب تے عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ نال صلیب توڑن گے. جدوں عیسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ نال صلیب ٹوٹے گی نا تے تانوں دنیا تے کتے کسے خطے دے اندر صلیب نظر نہیں آئے گی، صلیب دا نام و نشان. پھر فرمایا حکمن و عدلن، پھر عدل دی حکومت قائم ہوئے گی. اے چونکہ حالی ساریاں چیزاں صلیب بھی باقی ہے تے اے صلیب دا باقی ہونا اے کس چیز دی علامت ہے، کس چیز دی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حالی حیات کو. تے پھر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے. یصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان انہاں اتے نماز جنازہ پڑھیں گے. تے پھر فرمایا اے میرے نال میرے روزے دے اندر دفن ہون گے. تے جدوں قیامت دا دن ہوئے گا نا فرمایا انا اقوم انا وابن عیسیٰ ابن مریم، میں اور مریم دا بیٹا عیسیٰ اے اسی قبرہ چو اکٹھے اٹھائیں گے. تے فرمایا میرے دائیں صدیق اکبر اور بائیں عمر فاروق ہوں گے. یعنی اے عیسیٰ علیہ السلام دیئے کچھ نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں. اتھے جب اسی یہ چیز بیان کرنے اتھے پھر ایک اعتراض کر دیں وہ اندر جو تسی دسیا ہے اے انسانی عقل چ نہیں آتا کہ ایک بندہ وہ زندہ آسمانہ تے چلا جائے پھر ہزاراں سال اتھے زندہ رہے تے پھر واپس آئے تے او کی ہوئے جوانی دی عمر چ ہوئے، کس طرح ہو سکتا ہے؟ اے عقل چ نہیں آتا. تو کنیاں ایسیاں چیزاں نے کہ جنہوں انسان مندا ہے انہاں چیزاں وہ بھی مندے نے کہ جڑے اللہ تعالیٰ دی ذات دا انکار کرتے ہیں، لیکن عقل دے خلاف نے، عقل چ آؤندیاں ہی نہیں. بڑیاں چیزاں نے اگر انسان اپنے 5 فٹے وجود تے غور کرے نا اس دے اندر ہی کئی چیزاں ایسیاں نے کہ جنہوں انسان مندا ہے لیکن وہ انسان دی عقل چ نہیں آؤندیاں، عقل دے کی نے خلاف. سب تو پہلے روح ہے نا، سارے مندے نے روح نو وہ بھی مندے نے کہ جنہاں نے اللہ دی ذات دا انکار کیتا ہے. اللہ دی ذات دا انکار نہ کوئی روح دا انکار کر سکے ہے تے نہ کوئی موت دا انکار کر سکے ہے. یہ 2 چیزاں اتفاقی نے، ان اندر کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں. روح ہے کسی نو پتہ کتھے ہے؟ کدی کسی ویکھی ہے؟ نہیں، اج تک نظر نہیں آئی. اے سائنس جن دے متعلق اسی کہنے ہیں کہ بڑی ترقی ہوئی، اے اج تک اے معلوم نہیں کر سکے کہ روح ہے کیا، اور نہ ہی ان دی حیات دا پتہ ہے، شکل و صورت دا پتہ کسی نو
اور نہ ہی اس چیز کا پتہ ہے کہ انسانی جسم دے اندر ایک اس مقام تے رہندی ہے، اس کا بھی اج تک کسی نے نہیں پتا۔ ہن کئی کہندے نے جی یہ ایتھے شارک تے ہوندی ہے، دلیل یہ دیندے نے جی شارک کٹھیے تے بندہ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے چوٹ گٹے تے لگدی ہے تے انسان دی موت تے پھر ان کی مانا ہویا وہ کتنے ہوئی؟ گٹے تے ہوئی، روح دا کسے نو پتہ ہی نہیں۔ تے قرآن نے دسیا ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے جے روح دے متعلق تانوں پوچھن تے انہاں نو کہہ دینا کہ اے اللہ دا امر ہے، نہ اللہ نے کسے نو دسیا ہے تے نہ کسے نو، اینا ہی کہہ دینا۔ سارے مندے نے اے عقل چاہتی ہے۔ ہن بذات خود عقل جنوں اسی معیار بناؤنے دین نو پرکھن واسطے، یہ عقل کی چیز ہے پتہ ہے کسے نو؟ آج تک کوئی بندہ کوئی انسان یہ نہیں دس سکیا کہ عقل دا ٹھکانہ دل ہے یا دماغ ہے۔ مدرسے اسی کتاباں پڑھاؤنے نا منطق نہیں ہے تو ان دے اندر ایک باس آتی ہے تصور اور تصدیق دی، وہ حقیقت دے اندر باس یہ ہوئی ہے کہ عقل دا مقام کیڑا ہے، تے فیصلہ کوئی بھی نہیں۔ بڑیاں بڑیاں کتاباں جڑیاں نے کالیاں ہو گئیاں، کسے نے کیا کہ ان دا اصل جڑا ہے نا مرکز وہ دماغ ہے، تے کسے نے کیا دل ہے، تے بس وہ ایڈیاں ایڈیاں کتاباں جڑیاں نا کالیاں کر کے تے نتیجہ کوئی بھی نہیں۔ آج تک کوئی نہیں دس سکیا کہ عقل ہے کی یا عقل دا مقام کی ہے۔ اگے چلو، انسان پیدا ہوندا ہے نا، اس دی پیدائش جس رستے ہوندی ہے یہ انسانی عقل دے خلاف ہے۔ انسان دی اپنی پیدائش انسانی عقل دے خلاف ہے، اور یہ بھی اشکال کنے دور کیتا ہے؟ قرآن مجید نے فرمایا کہ اے میں ہی، اے میری قدرت ہے، ان کا تعلق ہے میری قدرت نال ہے کہ اس رستے میں تینوں کس طرح پیدا کیتا ہے، اس رستے تو دنیا تے کس طرح آیا ہے، یہ کسی نے کوئی پتہ نہیں۔ یہ کنیاں چیزاں نے جنہاں دا تعلق عقل نال ہے، نہ ایسیاں چیزاں کہ جڑیاں انسان دی عقل چ آندیاں۔ ہن دودھ ان دا رنگ کی ہے تے اے سفید کیوں ہے؟ کوئی دس سکتا ہے کسی کو جواب؟ کی جواب دو گے کہ اسی دیکھنے ہیں تو دیکھن چ کی ہے سفید، اسی اس واسطے سفید کہہ دینے۔ زیادہ تو زیادہ یہی کہو گے نا، اس تو زیادہ اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو مینوں دسے، تو انہوں کھلے عام اجازت ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تے ہن دیکھنا، سوال یہ ہے کہ دیکھنا یہ عقل ہے کہ دلیل ہے؟ یہ عقل نہیں، یہ دیکھنا کی ہے؟ یہ دلیل ہے۔ پتہ یہ چلے ہے کہ معاملات نو دلیل نال پرکھنا چاہیے، عقل نال نہیں۔ اس میں کئی اور مثالیں، بڑیاں مثالیں ایسی وہ آندے کہ یہ عقل سے نہیں آؤں، یہ انسانی عقل دے کی ہے خلاف، عقل سے نہیں آتا، اس واسطے اسی مندے نہیں۔ یہ ہوئی وجہ ہے کہ جنہوں نے حدیث کا انکار کیتا ہے نا، وہ حدیث کا انکار کرن دے بھی دو بڑے سبب نے، جزیات پڑھیاں نے جنہ تے وہ بنیاد رکھتے ہیں، وہ دو چیزیں نے۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث جڑی ہے نا یہ انسانی عقل دے خلاف ہے، اس واسطے چونکہ عقل چ نہیں آتی اسی نہیں منتے، جڑی حدیث عقل چ آئے گی اسی انہوں منیں گے۔
دوسری چیز یہ ہے وہ کہندے نے کہ جڑی حدیث ہے نا یہ بعد وچ لکھی گئی تو یہ قرآن مجید دے خلاف ہے، اس واسطے اسی نہیں منتے۔ اصل چو یہ چیز اس واسطے کہندے نے کہ وہ قرآن مجید دی تفسیر عقل نال کر دیں، اس واسطے وہ حدیث کا انکار کر دوں۔ ہن اے جڑا رقص ہے نا، اے چند دن پہلے تسی ایک نعرہ سنیا، میرا جسم میری، سنیا نا؟ یہ ہن انہاں ثابت کتھوں کیتا ہے؟ دس دے نا، وہ آزادی مانگی نا رقص کرن دی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یقیمون دا معنی یہ ہے کہ کھڑے ہونا، تے صلاۃ دا وہ معنی کردے نے تیز کھڑے ہو کے تے اپنے چتڑا نو ہلاؤنا، تیز چتڑا نو ہلاؤنا، تے ہلاؤنا بھی کس طرح؟ کھڑے ہو کے۔ تے جدوں تسی کھڑے ہو کے تیز چتڑا نو ہلاؤ گے تے اس کا معنی کی بنے گا؟ ترجمہ رقص ہے۔ وہ آندے نے کہ اللہ نے قرآن جو حکم دیتا ہے کہ رقص کرو۔ دوست اور عزیزو، اے جے خرابی جے انسان عقل نو معیار بنائے نا، عقل نو معیار بنائے تے ساڈا اختلاف بنیادی کی ہے، اسی کہنے ہیں کہ دین واسطے معیار عقل نہیں، دین دا معیار نبوت ہے، فرمان رسول ہے۔ تے اے جنہیں تسی اس طرح دے نویاں چیزاں سنتے جے نا، چیزاں اے او ہوئی نے تے نام نت نویں رکھ دیتے جاندے۔ پیچھے بھی ایک دفعہ نا مشرف دور دی بات ہے، ایک موومنٹ چلی سی کہ عورتاں نو حقوق ملنے چاہیے، عورتاں نو زیادہ شادیاں دی اجازت ہونی چاہیے۔ اے تواڈی جسٹس ناصرہ اقبال، علامہ اقبال دی نو، اے ادوں تازہ لٹائر ہوئی سی، جنگ فورم سی، اس مینوں بھی بلایا سی تے اینوں بھی بلایا سی۔ انہیں جو کچھ کہنا سی نا کہہ سکتی سی، انہیں کہا۔ تو ایک انہیں بات ہے کیتی، کہنے لگی یہ دیکھیں یہ کیسا انصاف ہے، عورتوں کے نال اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ مرد جڑا وہ 4 بیویاں رکھے تے عورتوں نو کیا جاتا ہے کہ وہ ایک۔ بہرحال نے جو کہنا سی کہا، میں انہوں کیا، اس تو بعد میری واری سی، میں انہوں کیا، میں محترمہ اگر تم برداشت کر لینی ہے تو سانوں کی اعتراض ہے، جنہیں مرضی لئی پھر جنہیں مرضی۔ تو پھر بڑا پٹی کہنے لگی کہ یہ دیکھو انہوں نے میری توہین کی ہے۔ میں کیا بھی تیری توہین نہیں اسی کیتی، اسی تے تیری گل ہی کیتی ہے بھئی اسلام دا اے مسئلہ ہے، جے تو نہیں مندی تے سانوں کی اعتراض ہے، جنہیں مرضی لئی پھر، آزادی ہے نا، لئی پھر تو یہ نہیں۔ اے دیکھو اپنے واسطے یہ چیز پسند نہیں کہ میری توہین ہو گئی تو دوسری عورتوں واسطے ہے۔ بہرحال گل کدھروں آئی کدھر نکل گئی۔ میں دس رہا سا کہ وہ کہتے ہیں کہ اے عقل چ نہیں آتا کہ عیسیٰ علیہ السلام اوتھے زندہ ہون تے دوبارہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ان کا جواب بھی قرآن چ سن لو۔ اے تیسرا پارا ہے نا، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی
بطنی محررن فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم۔ ایتھوں لگ پو پورے رکوع تے غور کرو، وہ چیزاں میں گنا دینی۔ عمران دی بیوی یعنی مریم علیہ السلام دی والدہ نو حمل ٹھہریا، اس تو پہلے پیٹ وچ بچہ ہوئے تے بچے دی نظر منن دا رواج ہی نہیں سی۔ یہ پہلی نظر ہے کہ جڑی انہاں منی ہے، یہ بھی تے خلاف عقل سی نا۔ بات سمجھے؟ یعنی عیسیٰ دی ماں نے پیدا ہونا سی خلاف قانون، خلاف عقل، حالی وہ دنیا تے نہیں آئیاں تے ماں نے کی مننی؟ نظر من لئی۔ پھر ماں بچہ چاہتی سی، اے خلاف عقل کی ہوئی، بیٹی تے ماں پریشان ہوئی تے اوتھے بھی اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس دی عزت دی حفاظت میں کراں گا۔ یہ بھی ہن کسے بچے دے بارے اللہ دا اے واضح فرماؤنا کہ ان دی عزت دی حفاظت میں کراں گا، یہ بھی خلاف عقل انوکھی چیز ہے نا۔ اللہ فرمائے اس کا نام لے کے اس کو متعین کر کے، پھر مریم علیہ السلام دی کفالت دے بارے جھگڑیا ہونا، وہ پھر قرآن اندازی ہونا کلمہ دے تھرو، تے او کلمہ نو پانی دے اندر سٹیا جانا، تے جیڑی کلم چڑھ دے پانی نو جائے جندہ قرہ ہو نکلے او مریم دی کفالت کرے، یہ بھی تے خلاف عقل ہی ہے نا۔ عقل کی ہے کہ جدھر پانی جا رہے ہے قلم بھی ادھر جائے۔ پھر مریم علیہ السلام دا بچپن دے اندر کمرے دے اندر بند ہو جانا، بے موسم پھل آنا، یہ بھی کی ہے عقل دے خلاف ہے۔ زکریا علیہ السلام دا انہاں نو دیکھ کے تے پھر اولاد دا سوال کرنا، ظاہری اسباب کوئی نہیں، مایوسی ہے، لیکن جدوں دیکھیا دیکھ کے تے پھر کی کیتا، ہنالک دعا زکریا رب قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک۔ یہ ساری چیزاں کی نے خلاف عقل، حالی بچہ آیا بھی نہیں تے نہ پہلوں دس دیتا ہے۔ پھر زکریا علیہ السلام دا نشانی پوچھنا تے فرمایا جدوں ذکر کریں گا زبان جاری ہوئے گی، تے جے ذکر چھڑ دیں گا تے تیری زبان دی گویائی ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی خلاف عقل ہے، وہ دنیاوی کوئی گل نہ کر سکے 3 دن تے پھر وہ اللہ دا ذکر واسطے جاری ہو جائے۔ یہ ساری چیزاں کی نے خلاف عقل۔ ہن تھوڑا جا آگے چلو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ۔ غسل دی حاجت ہوئی، ایک کونے چ الگ ہو گئیاں، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، کہ اللہ کہیں نے پردہ تان لیا، تے جدوں غسل کرن لگی ہیں وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا، اسیں اس دی طرف فرشتہ بھیجے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ انسانی شکل آیا۔ یعنی مریم علیہ السلام دا غسل کرنا اور اس حالت دے اندر انسانی شکل دے اندر فرشتہ آ جانا، یہ بھی کیا خلاف عقل ہے، انوکھی گل ہے، خلاف عقل ہے۔ اوتھے پھر مریم علیہ السلام دا پناہ منگنا تے فرشتے دا یہ کہنا کہ مریم جو تو سمجھیو میں نہیں، تے جو میں ہاں وہ تو۔ مریم نے تے بندہ سمجھا سی نا، وہ کہنے لگا مریم نہیں، میں بندہ نہیں، میں اللہ دا فرشتہ ہاں۔ کادے واسطے ہاں؟
میں تینوں بچے دی بیٹے دی خوشخبری دین واسطے آیا ہاں۔ تو ہن مریم پہلوں پریشان سن، جے کسے دیکھ لیا کہ مریم نہوندی پئی آ تے اندے کول بندہ ہے وہ مینوں کی کہن گے، تے انہاں نے پریشانی ہور ودا دتی کہ میں تینوں بیٹے دی خوشخبری دین آیا۔ یہ ساریاں چیزاں عقل چاہندیاں نے، عقل دے خلاف نے۔ ہن مریم علیہ السلام دا حاملہ ہو جانا یہ بھی کی ہے، عقل دے خلاف ہے۔ ہن مریم دعا کر دی، کہندی متو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں مر جاندی مٹی ہو جاندی، اے وقت میرے تے نہ آوندا، تے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا تو نہیں لینا چاہندی، میں تینوں دینا ہے، جو مرضی کر لا، ہوئے گا او جو میں چاہنا۔ تے حکم دیتا اے جڑا کھجور دا سکا تنا ہے نا، حزی اینو کی کر ہلا، تے ہلاؤں دا کی فائدہ ہوئے گا، تو ساقط علیہ کے روتا بانو جنی ہے، اے ترو تازہ کھجوراں تیرے کھان واسطے، تے اے ٹھنڈے میٹھے چشمے دا پانی اے تیرے پین واسطے۔ تے جے تو پریشان ہوئے تے اپنے بیٹے نو دیکھ لی، ساریاں پریشانیاں دور، وقری عینا، یہ ساریاں پریشانیاں دور ہو جانگیاں۔ ہن بچہ بھی مل گیا، یہ بھی خلاف عقل ہے۔ سکے تنے تو کھجورا میں ہونا، وہ بھی کی ہے، خلاف عقل ہے۔ ہن پھر مریم نو حکم ہوتا ہے چالے نو قوم وال لے کے چالے، وہ پریشان ہو گئی ہیں کہ یا اللہ قوم انہوں کی آکھے گی۔ فرمایا تو چل، میں وعدہ کیتا تیری عزت دا رکھوالا میں، یا اللہ چلو میری تے برات ہو جائے گی تے اے قوم میرے والدین نو برا کہے گی۔ قرآن دے الفاظ نو کہ قوم نے ویکھ دیا بچہ یہ گل کہی، ما کانا ابو تے سو ان، کہ مریم تیرا والدین تے برے نہیں سن۔ اللہ دا وعدہ پورا ہو گیا، پہلے برات والدین دی، پہلے برات یہ بھی خلاف عقل ہے۔ تے ہن مریم نو پوچھدے نے دس کتھوں لے کے آئی، وہ کہندی ہیں فاشارت لئی، کی مانا بھئی یہ کو پوچھ لو آن والے کو، کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، اسی یہ نال کس طرح بات کریے جڑا گودی چ ہے۔ تے عیسیٰ علیہ السلام کی کہندے نے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں انی عبداللہ اللہ دا بندہ ہاں، آتانی الکتاب اللہ نے مین کتاب دے کے بھیجا ہے، وجعلنی نبیا تے مینوں نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ساری چیزیں خلاف عقل نہیں؟ اے جدوں ماں دے سارے احوال بھی خلاف عقل، تے عیسیٰ علیہ السلام دے بھی سارے احوال خلاف عقل، انہوں نے منی بیٹھے جے۔ تے اے ایک واقعہ عیسیٰ علیہ السلام دا جڑا ہے آسمان تے جانا دوبارہ پھر آنا، اے خلاف عقل کیوں نہیں ہو سکتا؟ اے کیڑی اتمبی بات ہے؟ اصل گل یہ ہے کہ ایک مسلمان دا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اے جنیاں بھی چیزاں نے، اے ساریاں چیزاں دا تعلق انسانی عقل نہ نہیں، انسانی فطرت نہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دی قدرت نہ لے۔ اے جب عقیدہ ہوئے گا نا تو پھر کوئی اشکال رہندا ہی نہیں۔ اس واسطے یہ بھی عقیدہ رکھیا کرو کہ یہ جڑا دین ہے نا، دین یہ عقل دا محتاج نہیں، عقل ان دی محتاج ہے۔ جن دین نو عقل دا محتاج سمجھیا وہ انسان گمراہ ہو گیا، تے جن اپنی عقل نو دین دا محتاج سمجھیا تو وہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ دیکھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں معراج تو واپس آئے نہیں، تے ابو جہل نے جدوں سنیا رسول اللہ دی زبانی، تے جا کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لگا کہ اے صدیق اگر کوئی بندہ اے گل کہے کہ میں رات دے تھوڑے جا حصے ایتھوں
بیت اللہ چ چلیا ہاں، بیت المقدس گیا ہاں، کیا من لیں گا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے عمر تو کی گل کر رہے ہیں، 1 مہینے کا سفر ہے، یہ عقل چ نہیں آتی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ابو جہل دل چ بڑا خوش ہویا بھی ہن اج پھسے، اج دا لگ گیا۔ تو کہندا ہے پھر جے کوئی یہ آکھے کہ میں رات دے حصے چ اتھوں گیا تے پھر اتھے سیراں کیتیاں تے پھر میں آسمان تے بھی ہو کے آیا تے جنت جہنم دیکھیا، یہ دیکھیا، وہ دیکھیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے بھی عقل چ نہیں آوندا، یہ کس طرح انسان اتنے چلا جائے؟ تے کہندا ہے یہ گل میں کہنا جے عقل چ نہیں نہ آوندا تے اے گل تیرے دوست محمد نے کہی ہے، ہن دس، ہن جے ایمان دا امتحان۔ تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماؤن لگے، کہنے لگے او عمر مینوں نہیں پتا کہ رسول اللہ نے گل کہی ہے کہ تو مینوں دسیا ہے نا، جے میرے نبی نے بات کہی ہے تے قسم اللہ دی صدیق دا ایمان ہے کہ یہ گل سچی ہے۔ میرے نبی اتھوں چلے، اوتھے گئے، پھر آسمان دیاں سیراں کر کے۔ وہ ابو جہل بڑا حیران ہویا، کہنے لگا صدیق ہوندے تو آکھیا عقل چ نہیں آوندا۔ تے پتہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی جواب دیتا؟ فرمایا اے عمر، اے فرمان رسول دے سامنے عقل دی کوئی حیثیت نہیں۔ جدوں میں کلمہ پڑھیا سی نا زبانوں کیا سی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ادو میں عقل ساری دی ساری سونے دے قدمہ چ رکھتی سی۔ عقل کی ہے؟ جو چیز جو بات میرے سونے دی زبان چو نکلے وہ صدیق چی عقل چ آوے یا نہ آوے، وہ کی ہے سچ اور حق۔ اے عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے تے پھر کامیابی ممکن ہے۔ تے اسی یہ دین نو اپنی عقل تے پرکھنی، دین نو اپنی عقل تے پرکھنی۔ میں یعنی غالباً اگست کی بات ہے، جولائی یا اگست دی، جدوں اے کرونا دی وبا دا مینوں امریکہ جانا پیا، شکاگو درس سی، تو میں درس دے رہا سا تو موضوع سی حدیث سی حجیت، کہ جس طرح قرآن مجید اتے ایمان لے آنا ضروری ہے، اسی ہی طرح حدیث رسول اتے ایمان لے آنا ضروری ہے۔ وہ اتھے ایک قادیانی نے کیا، جب نشست ہوئی سوال و جواب دی کہ دیکھو جی تسی جڑا ہے نا یہ کیا ہے کہ قرآن مجید سمجھن واسطے حدیث یہ ضروری ہے، تے جدوں اللہ فرماؤں نے کہ میں قرآن مجید نو سمجھن والے واسطے آسان بنا دیتا ہے، تو ان کا معنی یہ ہے کہ انہوں سمجھن واسطے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں انہیں کیا بھی تیری بات مان لینے ہیں، جو تو کیا ہے 1 منٹ واسطے مان لینے، تو مینوں اے دس بے وقوف بھی قرآن سمجھ لگا، جن دے کول عقل نہیں، پاگل ہے، وہ بھی قرآن سمجھ لگا؟ کہنے لگا نہیں، میں کیا بھی جے تیرا معنی ٹھیک ہوندا تے پھر تے انہوں بھی سمجھیں آنی چاہیے سی۔ دوسری چیز، چیزاں تے بڑیاں ہوئیاں، جو اہم چیز سی وہ تواڈے سامنے میں تذکرہ کر دینا، صرف اس واسطے سانوں پتہ ہونا چاہیے کہ ساڈے تے کس طرح دے اعتراضات ہوندے نے اور انہاں دی حقیقت کیا ہے۔ میں کیا بھی جے حدیث رسول نو چھڑ دے وہ نا تے انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔
تو میں انہوں کیا بھی قرآن مجید چاہتا ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اس زمانہ یہ ہے کہ انہاں عورتاں دے نال تسی نکاح نہ کرو جنہاں عورتاں دے نال تواڈے باپاں نے نکاح کیتا ہے۔ اے جڑا اسی کہنے ہیں نا ماں نال نکاح حرام ہے، نانی نال حرام ہے، دادی نال حرام ہے، اس آیت دا مفہوم ہے، اور ساڑے کول کوئی دلیل نہیں۔ تے میں انہوں کہا بھی جے حدیث رسول نو چھڑ دے ہو نا تے عقل نال ان دا معنی کریے، تے عقل دا معنی یہ ہے کہ جو لغت ہے نا لغت دے نال اسی قرآن دا معنی کریں گے۔ تے میں کہا بھی اگر لغت نال ان دا معنی کریے نا انسانی عقل نال کریے تے پھر اس آیت دا معنی اے بندا ہے ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم۔ نکاح دا معنی ہوندا ہے دو چیزاں دا ملاپ ملنا، تسی انہاں عورتاں دے نال نہ ملو جنہاں عورتاں نو تواڈے باپ ملے نو، یعنی ملاپ ہے نا جنہاں عورتاں دے نال تواڈے باپ دا وجود لگا ہے انہاں عورتاں دے نال تسی اپنا وجود پھر تے معنی یہ بنیا نا۔ میں کیا بھی ان دا نتیجہ کی نکلیا، نہ ماں بیٹے نو بوسہ دے سکے پیار کر سکے، جدوں کرے گی تو بیٹے دا وجود لگا نا، یہ قرآن دے خلاف ہے۔ ماں بیٹے نال مسافہ نہیں کر سکتی، بیٹا ماں نال مسافہ نہیں کر سکتا، ماں بیمار ہوئے تو بیٹا ان دی خدمت نہیں کر سکتا، پھر تو معنی یہی ہے نا کہ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم کہ تسی مسافہ بھی ماں نال نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ان دے کول اس چیز دا کوئی جواب نہیں سی۔ یہ بیان کرن دا مقصد یہ ہے کہ انسانی عقل کوئی چیز نہیں، انسانی عقل اے حدیث دی محتاج ہے، شریعت دی محتاج ہے، حدیث انسانی عقل دی محتاج نہیں۔ کیوں؟ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ تو اس واسطے ایک مسلمان دا عقیدہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات نو وہ ادو آن گے جدوں اللہ تعالیٰ چاہن گے، جنی دیر تک اللہ چاہن گے دنیا تے رہن گے، تے پھر جدوں دنیا تو جان گے نا، یہ سارے عقیدے دے مسائل نو تے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نال حجرے دے اندر دفن ہون گے۔ دیکھ لو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، آپ نے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیج دے نہیں کہ جا اما عائشہ نو کہو کہ عمر فاروق تواڈے کولوں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دفن ہون دی جگہ منگ لے۔ تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرمایا سی؟ فرمایا کہ اے جگہ میں اپنے واسطے رکھی سی، ایک میرے خامن دی قبر، دوسری میرے باپ دی، تے تیسری میں خامن دے پہلو دفن ہوں گی۔ لیکن اے چونکہ عمر نے سوال کیتا ہے تے اگر میں خالی ہاتھ موڑا تے عائشہ نو شرم ہوندی، اجازت دیتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نو وصیت کر دیں کہ بیٹا ہو سکتا ہے کہ اما عائشہ نے میرے روب اور دبدبے دی بنا تے اجازت دیتی ہوئے تے جب میں فوت ہو جاواں نا تے میرا جنازہ چک کے تے ان دے دروازے اگے لے جانا، پھر اجازت منگنا کہ اے عمر اجازت منگتا ہے روضہ رسول دے اندر دفن ہون دی، جے اجازت ملے مینوں دفن کر دینا، جے اجازت نہ ملے تے مینوں عام مسلمانوں دے نال دفن کر دینا۔ تے جدوں میت گئی نا دروازے تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ الفاظ دہرائے کہ اے جگہ میں کدے واسطے رکھی سی؟ اپنے واسطے، تے جے عمر نے منگی آ تے میں عمر نو دے دیتے۔ عمر فاروق اتھے دفن ہو گئے، چوتھی قبر دی جگہ خالی ہے۔
تو حضرت عائشہ اتنے کیوں نہیں دفن ہوئی؟ وہ اس واسطے نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہون گے، میرے نال میرے روزے کی ہون گے، دفن ہون گے۔ تو بہرحال انہاں چیزاں دا تعلق عقیدے دے نال، تے سانوں انہاں چیزاں نو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے دوست و احباب نو، اپنی اولاداں نو یہ چیزاں سمجھاؤنیاں چاہیے تاکہ ساڑیاں اولاداں نو بھی پتہ چلے کہ اصل دین کیا ہے۔ اج حالات کہ مرزائیت تو ساڑی نوجوان نسل جڑی ہے نا، یہ بہت جلدی متاثر ہوندی، ان دی وجہ اس دی وجہ یہ ہے کہ ساڑی عقیدے دی طرف توجہ ہی نہیں۔ تو اس واسطے یہ میں موضوع تے بڑا خشک جہا سی، تو یہ پتہ نہیں تواڈے مزاج دے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ میری نیت نیک سی کہ جے میں اج آیا تے کوئی تانوں عقیدے دا مسئلہ ایسا سمجھا دیواں کہ جنوں جس اتے عام طور تے گفتگو نہیں ہوندی، تے اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت دعا تسی کرنی نہیں؟ اچھا اندہ مانا ہے کہ میں روز نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ اپنی رحمت نال سانو سب نو معاف فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت نال سانو سب نو معاف فرما۔ یا اللہ ساڑے گناہاں دی حرارت نو اپنی رحمت دی ٹھنڈک دے نال بجھا دے۔ یا اللہ اس حرارت نو ختم فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں تیرے گھر دے اندر بیٹھے نے سب نو اپنی رحمت نال معاف فرما۔ یا اللہ پریشان حال دیاں پریشانیاں دور فرما، حاجت منداں دیاں جائز ضرورتاں پوریاں فرما۔ یا اللہ بیماراں نو صحت، یا اللہ بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین۔ یا اللہ جنہ تیرے بندیاں واسطے صحت دی دعا دا سوال کیتا گیا ہے، یا اللہ سب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ لوگ شجراں کولوں قبراں کولوں حضراں کولوں منگدن، اسی سب دا انکار کر کے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے نے۔ یا اللہ بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو صاحب اولاد نے انہاں دی اولاداں نو نیک فرما، جو اولاد دی نعمت تو محروم نے انہوں نے نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں نو بچیاں دتیاں نے نیک بچے بھی عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد دے معاملات دے اندر پریشان حال نے انہاں واسطے اچھے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ جو ساڑے عزیز و اقارب بزرگ دنیا تو جا چکے نے انہوں نے اپنے جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرما۔ یا اللہ انہوں نے حسنات قبول فرما۔ یا اللہ انہوں نے خطامت و درگزر فرما۔ یا اللہ اس مسجد دی بنیاد رکھنے والے، اس مسجد دی آبادی واسطے کوشش کرنے والے، آج انہوں دی اکثریت دنیا تے نہیں، یا اللہ سب نو اپنی رحمت نال معاف فرما۔ یا اللہ سب نو اپنی رحمت نال معاف فرما۔ یا اللہ اے انہوں نے اولاداں انہوں نے اپنا گھر آباد کرنے دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو تیرے دین دے نال محبت کر دیں تو انہاں دے نال محبت فرما۔ یا اللہ اے لوگ تیرے گھراں نو آباد کر دیں تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ یا اللہ انہاں سب نو رزق حلال دے نال مالا مال فرما۔ یا اللہ رزق حرام تو محفوظ فرما۔ یا اللہ سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دا حقدار بنا۔ یا اللہ سانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ سانو کفر اور شرک اور بدعت تو محفوظ فرما۔ یا اللہ ساری دنیا بھی اچھی فرما اور آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ اگر زندہ رکھیں تو اسلام اوپر زندہ رکھ، یا اللہ اگر موت آئے تو ایمان اوپر موت آئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جتنے بھی مظلوم مسلمان نے سب دی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم مسلمانہ دی حالت تے رحم فرما۔ یا اللہ ساڑی بھی حالت بڑی قابل رحم ہے، اپنی رحمت نال سانو معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔